بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انشاءاللہ ہمارے پراپر جو ہے ریگولر وہ چلے گی اسٹڈی. تو عنوان کا ٹاپک کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں آرگینن ہوگی، فلاسفی ہوگی، اس میں مٹیریا میڈیکا ہوگا، اس میں ریپرٹری ہوگی، کیس ٹیکنگ ہوگی، اناٹمی ہوگی، فزیالوجی ہوگی اور پیتھالوجی ہوگی. ان تمام سبجیکٹ کو ہم لے کے چلیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ٹریٹمنٹ کس کا کرنا ہے؟ اسٹڈی کس کے متعلق کرنی ہے؟ ایک انسان کے متعلق کرنی ہے. تو انسان کیا ہے؟ ہومیوپیتھی کے حوالے سے یا ویسے آپ سمجھ لیں میڈیکلی روح کے حساب سے کہ انسان کیا ہے. انسان بیسیکلی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک روح اور دوسرا جسم. اگر روح نہیں ہے، جسم ہے، تو وہ جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اگر جسم ہے اور روح نہیں ہے تو وہ جسم بیکار ہے. اگر روح ہے، جسم نہیں ہے تو وہ بھی کسی کام کے نہیں ہے. مثلا جیسے ایک ٹانگ نہیں ہے تو باقی اعضاء کے اندر تو جان ہے، لیکن وہ ٹانگ نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہو سکتا. وہ ٹیشوز کے اندر تبدیلی ہے، مطلب وہ نہیں چل سکتی. تو اسی طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح بیکار ہے. دونوں چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں، اور دونوں چیزوں کو لینا بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو دیکھا جائے شریعت کے حساب سے بھی تو انسان دو چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، روح اور جسم. ان دونوں میں سے اگر وہ کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو، قدرت کو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنا ہے. جیسے ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو فالو کریں گے تو ہمیں ہومیوپیتھی کی سمجھ آتی جائے گی. جسم سے مراد اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، ٹانگ. یہ پورا جو جسم ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک، یہ سارے کے سارا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کے اعضاء، یہ سارا ایک جسم ہے اور اس کے اعضاء ہیں، ٹیشوز ہیں. اور روح سے مراد جو اس کے اندر، جسم کے اندر ایک چیز چل رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، غائب ہے وہ، لیکن وہ ہمیں کیسے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں خیالات سے، سوچ سے، فکر سے. دیکھیں ہمارے جسم کے اندر اگر روح ہے تو ہمارا جسم حرکت کرتا ہے. ہمارے دماغ کے اندر خیالات، سوچ، فکر، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر یہ روح نہ ہوتی تو ہم بے جان ہوتے، مردہ ہوتے. تو یہ پھر ساری سوچیں، خیالات، فکر، تصورات سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے جب ہم نے کیس ٹیکنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے دونوں چیزوں کا ہم نے دیکھنا ہے. روح کو بھی دیکھنا ہے، یعنی دماغ کو بھی دیکھنا ہے، سوچ، فکر، خیالات، اور ذہن کو بھی اس جسم کو بھی دیکھنا ہے، اور جسم کو بھی دیکھنا ہے، اعضاء کو، ٹیشوز کو بھی دیکھنا ہے، اس کی کیا علامات، سمٹم سامنے آ رہی ہیں. اگر ایکوٹ کیس ہے اور اس میں ہمیں مائنڈ سمٹم مل رہی ہیں تو ہم نے مائنڈ لے لینی ہے، اس پہ سارا کیس حل کر لینا ہے. اگر جسمانی علامات، فزیکلی علامات مل رہی ہیں تو ہم نے اس کو لے لینا ہے، اس پہ سارا کیس سالو کرنا ہے، حل کرنا ہے. اگر کرونک کیس ہے تو اس میں ہم نے پیتھالوجیکلی، فزیالوجیکلی
اس کی اعضاء کی جو جتنے بھی سمٹمز ہیں فزیکلی مائنڈ کی سمٹمز، ان سب کو دیکھنا ہے، ان سب کو لینا ہے، ان سب پہ ہم نے کیس حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسان کیا ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم، اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یعنی روح کے بغیر جسم بیکار اور جسم کے بغیر روح بیکار۔ تو اس لیے ان دونوں کا مطالعہ، ان دونوں کے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جیسے سوچ، فکر، خیالات علیحدہ علیحدہ ہیں ہر بندے کی، اسی طرح ہر بندے کی دوائی بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ وہ علاج بالمثل ان علامات پر مبنی ہوگا۔ جب ہم ساری ٹوٹیلٹی لیں گے، سمٹم، مائنڈ سمٹم، فزیکلی سمٹمز، پھر ان پہ جب ہم دوائی کو سلیکٹ کریں گے تو وہ اس کی مزاجی دوا ہوگی، وہ اس کی بالمثل دوا ہوگی، وہ اس کو مکمل طور پر کیور کرے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ انسان کیا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن سب کچھ اس میں آ گیا۔ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔